حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دریا کے کنارے ایک اللہ کے ولی انہوں نے ڈیرا لگایا تو دیکھا کہ دریا کے دوسری طرف کوئی اور درویش آیا ہے، اس نے آ کر اپنا خیمہ لگایا ہے، اپنی کٹیا بسائی ہے، دریا کے دوسرے کنارے پر خدا کے ذکر کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے اور اللہ کی یاد کے چراغوں کو جلا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیوی کو کہا کہ کھانا تیار کریں مہمان کے لیے۔ ان کی اہلیہ نے بہت اچھا کھانا تیار کیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ اس دریا کے کنارے وہ درویش بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس کو یہ کھانا دے آؤ۔ اس نے کہا حضور کھانا تو دے کر آتی ہوں لیکن میں دریا کو کس طرح پار کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا جا کر دریا کے کنارے پر کہنا کہ میں اس شخص کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں، اس شخص نے مجھے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی بھی میرے ساتھ جو ہے وہ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کیا۔ وہ بیوی تھی، وہ آگے سے کہنے لگی حضور ہمارے بچے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کس قسم کی بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا بس میرا حکم یہی ہے کہ تم یہی کرو۔ تو وہ چلی گئی اور جا کر کے دریا کے کنارے یہی بات کہی، دریا نے راستہ دے دیا اور وہ دریا سے گزر کر کے دوسری طرف گئی، اس خیمے میں اس کٹیا میں بیٹھے ہوئے درویش کو کھانا دیا اور کہا کہ اس نے کھانا بھیجا ہے، اور واپسی جانے کے لیے کہا کہ آتے ہوئے تو مجھے ایک نسخہ ملا تھا، اب جاتے ہوئے میں دریا کو کس طرح پار کروں گی؟ اس درویش نے کہا جاتے ہوئے اس طرح پار کرنا کہ دریا کے کنارے پر جا کر کہنا کہ میں اس شخص کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، اور تو دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ تو خاتون اور زیادہ کنفیوز ہوئی، پریشان ہوئی، انہوں نے کہا یہ کس طرح کے درویش ہوتے ہیں؟ انہوں نے بھی مجھے میرے سامنے یہ بات کہی اور آپ بھی بات الٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس ہمارا کہنا یہی ہے، اگر تو اس بات کو مانے گی۔ تو وہ دریا کے کنارے آئی، بابا صاحب لکھتے ہیں، اور کہا میں اس شخص کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں جس نے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو دریا نے راستہ دے دیا۔ واپس آ کر اپنے شوہر جو اللہ کے ولی تھے ان سے کہنے لگی کہ اس جھوٹ کے بولنے کی وجہ بیان کریں، آپ نے بھی یہ جملہ کہا وہ حقیقت نہیں مجھے نظر آیا، اور سامنے والے درویش نے بھی جملہ کہا حقیقت نہیں نظر آیا، لیکن آپ دونوں کی بات کے اوپر دریا نے راستہ دے دیا۔ تو ان کے شوہر کہنے لگے آج تک میں نے نفس کی خواہش کی بنیاد کے اوپر تیرے ساتھ تعلق کبھی بھی قائم نہیں کیا، میں نے اس نیت کے ساتھ تعلق قائم کیا تیرے حقوق پورے کروں اور حضور کی امت پیدا ہو، کبھی بھی خواہش نفس کے ساتھ ذاتی جنسی خواہش کی وجہ سے کر کے میں نے تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھا، تیرے ساتھ جو تعلق رکھا ہے اللہ کے لیے رکھا۔ اور دوسرے شخص نے یہ بات کہی کہ میں نے آج تک جو کھانا کھایا وہ عیاشی کے لیے خواہش کے لیے نہیں کھایا، اس نیت کے ساتھ کھایا کہ اللہ اتنا مل جائے جس سے میں تیری یاد کر سکوں، جسم میرا اتنا قابل ہو میں سجدہ قیام اور رکوع کر سکوں، تیری بارگاہ میں عبادت کر سکوں، تیرے حضور حاضری پیش کر سکوں۔ تو دونوں کی نیت صرف اللہ کی رضا جب بن جاتی ہے نا، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پھر جواب شکوہ میں اللہ کا پیغام آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے صوفیاء نے کہا نفس پلید پلید شا کیتا اساں اصل پلید نہ ہاسے۔ اور میاں محمد بھائی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لاویں جنیاں، چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لاویں جنیاں، پھر نہ آکی حشر دیاڑے حال ربا کی بنیاں۔